بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول اور ہم کے پیارے سے ناظرین کو ہم اپنے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ جی ہاں دادی، میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں۔ آپ کی بات پر میں نے غور کیا ہے اور اب یہی فیصلہ کیا ہے کہ اب مجھے بھی شادی کر لینی چاہیے، وہ انہیں یقین دلاتے ہوئے بولا۔ کیا تم سیریس ہو تو میں تمہارے لیے آج ہی لڑکی ڈھونڈتی ہوں، بلکہ آج ہی اچھے رشتوں کے بارے میں معلوم کرواتی ہوں، دادی ایکسائٹیڈ ہوتے ہوئے کہنے لگی۔ رکے دادی، ذرا صبر کریں، آپ کو تو مجھ سے بھی زیادہ میری شادی کی جلدی ہے۔ خیر، آپ کو کسی سے بھی کچھ بھی پتہ کروانے کی ضرورت نہیں ہے، لڑکی میں پسند کر چکا ہوں اور بہت جلد اس کے بارے میں سب کچھ آپ کو بتاؤں گا۔ مجھے یقین ہے وہ لڑکی آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی۔ اس نے مسکراتے ہوئے ان کے ہاتھ تھامے۔ دادی، جو اس کے فیصلے پر بے حد خوش ہوئی تھی، اس کی پسند کا سوچتے ہوئے تھوڑی مایوس ہو گئی تھی۔ وہ اپنے دل میں پریا کو اس خاندان کی بہو بنانے کے بارے میں سوچ رہی تھی، لیکن یہ بھی شکر تھا کہ ان کا پوتا شادی کے لیے تیار تو ہوا، اور جہاں تک پسند کی بات ہے، اس کی پسند کو خوشی سے اپنا سکتی تھی۔ انہیں اپنے پوتے کی خوشی سے زیادہ اور کچھ بھی ضروری نہ تھا۔ شاید پریا کی نصیب کسی اور کے ساتھ جڑے تھے، لیکن وہ یقین سے کہہ سکتی تھی کہ پریا جیسی لڑکی جس کے ساتھ بھی رہے گی وہ بہت خوش قسمت ہوگا۔ وہ دونوں اپنی ہی باتوں میں مصروف تھے جب پریا چائے لے کر اندر داخل ہوئی۔ یہ بڑا زبردست کام کیا ہے تم نے، اس وقت مجھے چائے کی بہت ضرورت تھی۔ اچھی بات ہے، کافی اچھے طریقے سے سمجھتی ہو، مجھے ہماری آنے والی زندگی کے لیے بہت اچھا رہے گا، وہ شروع میں بلند آواز میں بولتا، آخر میں صرف بڑبڑایا، جس پر دادی نے بھی زیادہ دھیان نہ دیا، جبکہ پریا لمحے میں اپنے دوپٹے کے رنگ کے جیسے سرخ ہو گئی تھی۔ آپ لوگ چائے پئیں، میں باہر جاتی ہوں۔ وہ جلدی سے کپ رکھتی باہر جانے لگی، جب دامیش نے اسے پکار لیا۔ کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہیں بیٹھو ہمارے پاس، اور تم بھی چائے پی سکتی ہو، میں چھینوں گا نہیں تم سے۔ اس کے واپس جانے کے بہانے پر وہ ذرا سختی سے گھورتے ہوئے بولا۔ پریا نے ایک نظر دادی کو دیکھا، یقیناً وہ دامیش کی بات سے اتفاق کر چکی تھی۔ وہ خاموشی سے ان کے پاس بیٹھ چکی تھی۔ اس نے دامیش کی نظروں سے بچنے کے لیے دادی کے قریب اپنی جگہ بنائی تھی، لیکن وہ تو جیسے آج قسم کھائے ہوئے تھا کہ وہ اسے اپنی نظروں کے سامنے سے ہٹنے نہیں دے گا۔ وہ وہیں ان کی گود میں لیٹ گیا۔ اس جگہ سے وہ آسانی سے اس پر نظریں جمائے ہوئے تھا، جبکہ دادی تو آج اسی بات پر خوش تھی کہ ان کے پوتے نے ان کے لیے وقت نکالا۔ داؤد، میں اس سے اپنی فیلنگز شیئر کرنا چاہتا ہوں، میں اس کے لیے کچھ اسپیشل کرنا چاہتا ہوں، میں اسے بچانا چاہتا ہوں، میں اسے بتانا چاہتا ہوں کہ وہ میری زندگی میں کتنی اہم ہے، اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ ہمیں کیا کروں۔ پلیز میری مدد کر۔ وہ فون کان سے لگائے اپنے کمرے میں ادھر سے ادھر گھوم رہا تھا۔ یار دامیش، تو مجھ سے اس طرح سے ایڈوائس مانگ رہا ہے جیسے میں اس کام میں ایکسپرٹ ہوں۔ بھائی، میں نے بھی اس طرح کبھی کسی لڑکی کے لیے نہیں کیا۔ داؤد جہاں اس کے لیے خوش تھا، وہیں دامیش نے اسے اچھا خاصا تنگ کر دیا تھا۔ او یار، تو اپنا رونا بعد میں رو لینا، پہلے میری بات پر غور کر۔ تیری بکواس سننے کے لیے فون نہیں کیا میں نے۔ تو نے کچھ کیا ہے یا نہیں، مجھے اس سے مطلب نہیں، میں کچھ کرنا چاہتا ہوں، اس بات کو ذہن میں رکھ، وہ اسے ڈانٹتے ہوئے بولا۔ مطلب تو اس کے لیے اسپیشل کرنا چاہتا ہے، لیکن یار پہلے تو بہت بہت مبارک ہو، اس نے تیرے لیے ہاں کر دی۔ اب بالکل دیر مت کرنا، تو اس سے شادی کر لے۔ کبھی کسی بھی لڑکی کے لیے اس سے زیادہ کوئی اسپیشل نہیں ہوتا۔ داؤد نے بہت خاموشی سے مشورہ دیا۔ ابے یار، شادی تو ہر کوئی کرتا ہے، اس میں اسپیشل کیا ہے؟ میں اس کے لیے کچھ الگ کرنا چاہتا ہوں، میں اسے بتانا چاہتا ہوں کہ وہ میرے لیے کتنی اہم ہے۔ کیا مجھے اسے کوئی گفٹ دینا چاہیے؟ لیکن وہ گفٹ کیا ہوگا؟ میں تو جانتا ہی نہیں اسے کیا پسند ہے کیا نہیں، وہ الجھتے ہوئے بولا۔ اگر سرپرائز نہیں ہے تو سمجھ لے اس سے، داؤد نے سوچتے ہوئے کہا۔ ہاں، یہ بھی ٹھیک ہے، میں پوچھ لیتا ہوں اس سے کہ اسے کیا پسند ہے اور کیا نہیں، بلکہ اسے اپنے ساتھ جولری شاپ پر لے جاتا ہوں۔ ویسے بھی تو وہ منگنی کی انگوٹھی پسند کرنے ہی والی ہے، تو اس کے لیے کچھ اور بھی لے لوں گا جو اسے پسند ہوگا۔ اس نے خود ہی فیصلہ کر لیا تھا۔ داؤد نے شکر کا کلمہ پڑھا۔ یہ بہت اچھا فیصلہ کیا ہے تو نے، تجھے ایسا ہی کرنا چاہیے۔ میں تو کہتا ہوں کل ہی لے جاؤ اسے اپنے ساتھ اور اس کے لیے ایک اچھا سا گفٹ لو جسے دیکھ کر وہ خوش ہو جائے۔ ہاں، انشاءاللہ ایسا ہی کروں گا۔ تھینک یو
ریلیکس ہوتے ہوئے بولا وہ۔ تھینک یو کس لیے؟ میں نے تو تیری کوئی مدد نہیں کی۔ داؤد نے اپنی غلطی مانی۔ کوئی بھی مدد نہ کرنے کے لیے وہ پرسکون ہو کر بولا۔ وہ جب سامنے والے کی بے عزتی کرتا تھا تب اسی انداز میں کرتا تھا کہ وہ زیادہ محسوس کرے۔ فون کاٹتے ہی داؤد نے دانت پیسے، لیکن اپنے دوست کی خوشی میں وہ بے حد خوش تھا۔ دامیش شاہ کبھی کسی کے لیے یوں دیوانہ ہو کر اسے امپریس کرنے کے لیے اپنے دوستوں سے مشورے مانگے گا، یہ تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ اس لڑکی نے تو اسے سچ مچ بدل دیا تھا۔ ابھی تک تو وہ اس کی زندگی میں آئی بھی نہیں تھی کہ اس نے دامیش کی طبیعت میں اتنا چینج محسوس کیا تھا۔ وہ آ جاتی تو اسے یقین تھا کہ دامیش شاہ پوری طرح سے بدل جائے گا۔ جس طرح وہ اس کا دیوانہ ہو رہا تھا، اسے یقین تھا آنے والی زندگی دامیش کے لیے بے حد خوبصورت ہوگی، بس وہ اس کا دل نہ دکھائے۔ دامیش شاہ رشتوں سے ہارا ہوا شخص تھا۔ اس کے رشتوں نے اسے اتنا توڑا تھا کہ وہ پتھر بنتا جا رہا تھا۔ اس پتھر میں دل بن کر دھڑکنے لگی تھی وہ لڑکی۔ اگر اس بار اسے کسی نے توڑنے کی کوشش کی تو وہ ٹوٹے گا نہیں بلکہ مر جائے گا، اور داؤد اپنے دوستوں کو یوں مرتے نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ اسی لیے تو اس نے پریا کے انتخاب پر بہت خوشی سے اس کا ساتھ دیا تھا۔ اسے یقین تھا پریا اس کی زندگی میں سب سے بہترین فیصلہ ثابت ہوگی، کیونکہ اب تک جتنا اس نے پریا کو جانا تھا وہ ایک مطلبی لڑکی نہیں تھی۔ وہ غریب تھی، مجبور تھی، لیکن وہ کسی کو استعمال نہیں کر سکتی تھی۔ وہ آگے بڑھنے کے لیے کبھی غلط راستے کا انتخاب نہیں کر سکتی تھی۔ اپنے بابا کی بیماری سے لڑنے کے لیے وہ دن رات ایک کر رہی تھی۔ اس میں حوصلہ تھا آگے بڑھنے کا، اور دامیش کو ایک ایسی ہی لڑکی کی ضرورت تھی جو اسے سمجھتی، اسے سنبھالتی، اس کا سہارا بنتی اور اس کی زندگی کو خوبصورت بناتی۔ اسے یقین تھا پریا اس کا بہترین فیصلہ ہے۔ وہ اپنے کام پر جانے کے لیے بالکل تیار سیڑھیاں اتر رہا تھا جب اس نے گھر کے اندر قدم رکھا۔ اس نے جلدی سے رستہ بدلنے کی کوشش کی تھی۔ کل جس طرح سے وہ اسے دیکھ رہا تھا، اس سے باتیں کر رہا تھا، دادی کے سامنے بھی وہ اسے دیکھنے سے گریز نہیں کر رہا تھا، اس لیے فی الحال تو وہ اس کے آس پاس بالکل نہیں رہنا چاہتی تھی۔ رکو، مجھے بات کرنی ہے تم سے، وہ اسے رکنے کو کہتا تیزی سے قدم اٹھاتا۔ اس کا ہاتھ بھی تھام چکا تھا۔ اب پریا کے پاس رکنے کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں تھا۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ لڑکی، مجھ سے بھاگتی کیوں ہو؟ خیر چھوڑو یہ سب کچھ۔ آج شام تیار رہنا 5 بجے، میں تمہیں اپنے ساتھ باہر لے کر جاؤں گا۔ ہم ڈنر کریں گے، تھوڑی بہت شاپنگ کریں گے، کچھ وقت ایک دوسرے کے ساتھ گزاریں گے تاکہ ہم ایک دوسرے کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں، اور پھر رات کو واپس آ جائیں گے۔ دامیشی سے تفصیل بتاتے ہوئے واپس جانے لگا، جبکہ اس کی بات سننے کے بعد پریا پریشان ہو گئی تھی۔ نہیں سر، میں نہیں جا سکتی، میرا مطلب ہے کہ میں آ نہیں پاؤں گی۔ وہ تو اس کے کل والے انداز سے پہلے ہی خوف زدہ تھی، اور اب وہ اسے اپنے ساتھ کہیں باہر لے جانے کی بات کر رہا تھا۔ اس کے انکار کرنے پر وہ پلٹ کر واپس اس کے پاس آ گیا۔ کیوں نہیں جا سکتی؟ تمہیں آنا ہوگا، سمجھی تم، اور یہ انکار میرے سامنے بالکل نہیں چلے گا۔ وہ اسے سختی سے تاکید کرتے ہوئے بولا۔ نہیں سر، ایسا ممکن نہیں ہے، میں نہیں آ پاؤں گی آپ کے ساتھ۔ میں بابا سے کیا کہوں گی، انہیں کیا بتاؤں گی آپ کے ساتھ جانے کی وجہ، اور بابا کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے۔ دادی کے سامنے بھی کوئی وجہ نہیں ہے آپ کے ساتھ جانے کی، میں نہیں آؤں گی۔ وہ اسے انکار کرنے کے لیے مضبوط بہانہ ڈھونڈنے لگی، لیکن ناکام رہی۔ میری دادی میرا مسئلہ ہے، میں حل کر لوں گا، اور تمہیں اپنے بابا کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ان سے بھی میں خود ہی پوچھ لوں گا۔ اس کے پریشان ہونے پر اس نے مسکرا کر یقین دلایا اور خاموشی سے آگے بڑھ گیا، جبکہ پریا وہیں کھڑی پریشانی سے سوچ رہی تھی کہ اب کیا ہوگا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے انکار کیسے کرے۔ جب اس کا فون بجا، مہریش کی کال آتے دیکھ کر وہ چھت کی جانب آ گئی تھی تاکہ کسی کو بھی پتہ نہ چلے کہ وہ کس سے بات کر رہی ہے، کیونکہ مہریش نے منع کیا تھا کہ وہ اپنے اور اس کے رابطے کے بارے میں کسی کو بھی کچھ نہ بتائے۔ ہیلو مہریش، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ دامیش سر مجھے اپنے ساتھ کہیں باہر لے کر جانا چاہتے ہیں، لیکن میں ایسا نہیں کر سکتی۔ میں دادی سے کیا کہوں گی،
اور اپنے بابا کے سامنے کیا کہوں گی؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، پلیز بتائیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اپنے ساتھ لے کر جائیں گے۔ اس نے پریشانی سے اپنا مسئلہ مہریش سے شیئر کیا تھا۔ تمہیں کوئی بھی بہانہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے لڑکی، میں چاہتی ہوں وہ تمہارے پیار میں پاگل ہو جائے، تمہارے لیے کسی بھی حد تک چلا جائے گا، اور تم بھی ایسا ہی کرو گی۔ تمہیں اس کے سامنے بہانہ نہیں بنانا، بلکہ کسی بھی طرح دادی اور اپنے فادر کو ہینڈل کر کے اس کے ساتھ جانا ہے، مہریش نے غصے سے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ وہ تو اس کے بنے بنائے پلان پر پانی پھیرنے کی تیاری کر رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ دامیش اس کے بے حد قریب آ جائے، لیکن وہ خود اپنی غلطیوں کی وجہ سے اسے خود سے دور کرنے پر تلی تھی۔ لیکن ایسا ممکن نہیں ہے مہریش، میں ایسا نہیں کر پاؤں گی، میں چاہے کچھ بھی کیوں نہ کروں، یہ میرے لیے بہت مشکل ہے، وہ پریشانی سے کہنے لگی۔ مجھے اس چیز سے کوئی مطلب نہیں ہے پریا کہ یہ کام تمہارے لیے کتنا مشکل ہے، لیکن یہ یقین سے کہہ سکتی ہوں تمہارے بابا کی زندگی سے زیادہ اہم تمہارے لیے اور کچھ نہیں ہے، اور نہ ہی ہونا چاہیے۔ میں کچھ نہیں جانتی، مجھے بس اتنا پتہ ہے کہ اگر تمہیں اپنے بابا کی زندگی بچانی ہے تو میرا کام تمہیں ہرگز کرنا ہوگا، ورنہ انکار کر دو۔ اس کام کے لیے مجھے بہت ساری لڑکیاں مل جائیں گی، لیکن تمہیں شاید تمہارے بابا کی زندگی بچانے کے لیے میرے علاوہ اور کوئی نہ ملے گا۔ وہ بات ختم کر کے فون رکھ چکی تھی، جبکہ پریا پریشانی سے بند ہوئے فون کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کیسے جائے گی اس کے ساتھ، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ مہریش نے اسے بہت بڑے مسئلے میں پھنسا دیا تھا۔ مہریش خود بہت پریشان تھی، اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ دامیش اس معاملے میں اتنا فاسٹ نکلے گا۔ اب تک اسے شک بھی ہو رہا تھا کہ کہیں دامیش اس کی گیم کے بارے میں سب کچھ جان تو نہیں گیا، کہیں اسے یہ بات پتہ تو نہیں چل گئی کہ پریا اس کی خریدی ہوئی ایک لڑکی ہے جو اس کے سامنے جھوٹی محبت کا دعویٰ کر رہی ہے اور اس کے سامنے جھوٹی محبت کا دکھاوا کر رہی ہے۔ دامیش شاہ اتنا بیوقوف تو ہرگز نہیں تھا کہ کسی لڑکی کے لیے یوں پیار محبت جتانے لگے، وہ کسی لڑکی کے سامنے ہار جائے، یہ تو ناممکن سی بات تھی۔ کہیں وہ بھی ڈرامہ تو نہیں کر رہا، ورنہ دامیش شاہ کسی لڑکی کے پیچھے اس حد تک پاگل ہو جائے گا، کسی لڑکی کے پیچھے اس حد تک پاگل ہو جائے، ایسا تو ممکن ہی نہیں تھا۔ لیلا کے وقت بھی تو اس نے ڈرامہ ہی کیا تھا۔ لیلا تو یہ سمجھنے لگی تھی کہ دامیش اس سے محبت کر بیٹھا ہے، لیکن سب کچھ الٹا ہو گیا۔ دامیش نے اسے منہ کے بل گرایا تھا۔ دامیش کا وہ تھپڑ یاد کر کے وہ پریشان ہو گئی تھی۔ دامیش شاہ کو زیر کرنا اتنا آسان نہیں تھا، اور اس پر اعتبار کرنا اس وقت بے حد مشکل تھا۔ وہ کبھی بھی اپنا اصل رنگ دکھا سکتا تھا، ممکن تھا کہ وہ صرف ڈرامہ کر رہا تھا، اسے پریا سے کوئی محبت تھی ہی نہیں، شاید وہ اس کے بارے میں سب کچھ جان چکا تھا، یا یہ نہ ہو کہ پریا اس کے ساتھ ڈبل گیم کھیل رہی ہو۔ وہ پریا پر بھی اعتبار نہیں کر سکتی تھی، لیکن اسے یقین تھا کہ وہ لڑکی اپنے باپ کی جان پر اتنا بڑا رسک ہرگز نہیں لے گی، لیکن کچھ تو گڑبڑ تھی۔ دامیش کی یہ محبت پریا کے لیے اس کا یوں بے تابی دکھانا اسے پریشان کر گیا تھا۔ دامیش شاہ جیسا انسان اتنی جلدی کسی کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیک سکتا تھا، کچھ تو گڑبڑ تھی، اسے سب کچھ پتہ لگانا تھا۔ یہ نہ ہو کہ دامیش اسے بیوقوف بنا رہا ہو اور وہ یہ سوچ کر خوش ہوتی رہے کہ وہ اسے ہرا رہی ہے۔ اسے یقین تھا وہ دامیش کو آسانی سے ہرا سکتی تھی، اسے ریلیکس نہیں ہونا تھا، کیونکہ دامیش شاہ اس کی سوچ سے زیادہ تیز تھا۔ کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ وہ دروازے پر کھڑا اجازت مانگ رہا تھا، جبکہ نیوز پیپر کی طرف متوجہ ناصر صاحب نے حیرانگی سے دیکھا۔ جی جناب، آئیں اندر، کیوں نہیں، آپ کا ہی تو گھر ہے۔ انہوں نے مسکرا کر اسے اجازت دی تو دامیش مسکراتے ہوئے اندر داخل ہو گیا۔ پریا کی پریشان صورت دیکھ کر اس نے سوچا تھا کہ وہ خود ہی ان سے اجازت مانگ لے گا، اسی لیے وہ کام پر جانے سے پہلے ان کے پاس یہاں آیا تھا۔ دراصل سر، میں آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کرنے آیا ہوں، میرا مطلب ہے اجازت مانگنے آیا ہوں، اس لیے ان کے پاس بیٹھتے ہوئے اپنی بات شروع کی۔ جی سر، کہیے، میں بھلا آپ کو کیا دے سکتا ہوں، کس چیز کی اجازت چاہیے آپ کو؟ وہ مسکرا کر بولے، لیکن در حقیقت وہ حیران تھے اس مغرور شخص کو اب ان سے کیا چاہیے تھا، بھلا وہ کس چیز کی اجازت لینے آیا تھا؟
سر آج شام کو دادی کی رپورٹس لانے ہسپتال جانا ہے، تو دادی کی تو ایسی کنڈیشن ہے نہیں کہ میں انہیں اپنے ساتھ لے کر جا سکوں، تو پریا ان کی بیماری کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ وہی میرے ساتھ چلے، لیکن وہ کہہ رہی ہے کہ آپ اجازت نہیں دیں گے کام کے بعد، اسی لیے آپ سے اجازت لینے آیا ہوں۔ بیٹا شام کے وقت جانا ہے، وہ کچھ پریشانی سے بولے۔ جی سر، میں تو شام کے بعد ہی فارغ ہو سکوں گا، 5 بجے کے بعد ہم جلدی واپس آ جائیں گے، صرف دادی کی رپورٹس لانی ہیں، ہم تقریباً 2 گھنٹے میں ہی واپس آ جائیں گے۔ اسے اجازت مانگتے ہوئے بہت عجیب لگ رہا تھا، اسے کہاں عادت تھی وضاحت دینے کی یا پھر کسی سے پوچھنے کی، وہ تو اپنی مرضی کا مالک تھا، ہر کام اپنی مرضی اور اپنی پسند کے مطابق کرتا تھا، لیکن یہاں وہ ہر کام اپنی مرضی اور پسند کے مطابق نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ ریلیشن شپ صرف ایک انسان تک محدود نہیں ہوتا، یہ 2 انسانوں کی زندگی ہوتی ہے جس میں ان کی پسند اور ان کی مرضی شامل ہوتی ہے، اور وہ اپنے اور پریا کے رشتے کو بہت خوبصورت بنانا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اپنے اس ریلیشن شپ میں اسے بہت ساری باتوں پر کمپرومائز کرنا ہوگا، لیکن محبت سب کچھ کروا لیتی ہے۔ اس وقت اس کے لیے سب سے زیادہ اہم چیز تھی پریا کی خوشی، وہ چاہتا تھا کہ پریا اس ریلیشن شپ میں بالکل ریلیکس اور کمفرٹیبل رہے، اسے اپنے فیوچر خوبصورت لگے، وہ کسی بھی چیز کو لے کر پریشان نہ ہو، اپنی آنے والی زندگی کو لے کر وہ اپنے دل میں کوئی برا خیال نہ آنے دے، وہ چاہتا تھا کہ پریا اس پر یقین رکھے، اسے اپنے اور اس کے رشتے پر اعتبار ہو، اور اسے اعتبار دلانے کے لیے دانش کو بہت کچھ کرنا تھا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور ہماری ٹیم کو دعا میں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔